قاری صاحب ضروری ہے کہ دعا میں کسی کا واسطہ دیا جائے, کسی وسیلے کے تحت مانگی جائے, ضروری ہے کچھ نام مینشن کیے جائیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو اب تک کی جانے والی ساری گفتگو پہ ہمارا پانی پھر جائے گا. اچھا, اس لیے کہ ہم دونوں نے متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی کہ اللہ جتنا قریب ہمارے کوئی نہیں. صحیح. باقی ہم جس کا بھی نام لیں گے نا وہ ہم سے دور ہے. اچھا, اللہ ہی قریب ہے. بھائی ماں اگر میرے قریب ہے, ماں کا واسطہ. اور وہ چیز عقل کے بھی منافی چلی جائے گی کہ میں ملتان والے سے کہوں کہ مجھے ربانی صاحب سے ملوا دے. اچھا, اور وہ کہے کہ ربانی صاحب تو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے, صحیح, اور تم مجھے کہہ رہے ہو میں تو دور ہوں. اور میں چاہوں کہ آپ ملتان والے سے کہیں تبھی میں آپ کی بات نہیں, آپ ایسا نہیں چاہیں گے, اس لیے کہ اللہ نے ایسا کہہ رکھا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا اب دیکھیے, وسیلہ جو ہوتا ہے وہ سیڑھی ہوتی ہے. صحیح. جیسے چھت ہے نا, چھت پہ ہم چھلانگ لگا کے نہیں چڑھتے, اس لیے کہ ہماری دسترس وہاں تک نہیں. صحیح, خوب. اس کے لیے ہم سیڑھی لگاتے ہیں. صحیح. سیڑھی لگانے کے لیے لازمی ہے کہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں اس کے اور میرے درمیان گیپ ہو اور فاصلہ ہو. صحیح. اور اللہ کہتا ہے یہ گیپ تو میں نے رکھا ہی نہیں ہے. صحیح. تو سیڑھی لگاؤ گے کہاں؟ خیر, نظریاتی اختلاف ہر جگہ پر ہو سکتا ہے اور اپنے اپنے دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے بات. تو قرآن کریم میں فرزندان یعقوب کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کو واسطہ بنایا جو نبی خدا تھے, ولی خدا تھے, اپنے زمانے کی حجت تھے. اور اس بات کو قرآن کریم نے بڑے شدت کے ساتھ بیان کیا ہے, اور کہیں پر یہ ذکر نہیں آیا کہ انہوں نے کہا یہ فعل غلط فعل تھا. کہ انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, بابا جان, یا ابانا باقاعدہ پکارا ہے. جس طریقے سے یا اللہ کہا جاتا ہے, یا محمد کہا جاتا ہے, یا علی کہا جاتا ہے, یا اسی طریقے سے باقی اسماء کو, تو یا ابانا, اے ہمارے بابا جان, استغفر لنا ذنوبنا, آپ ہمارے گناہوں کے حوالے سے ہماری مغفرت کی دعا کر دیجئے. اور اسی طریقے سے سورہ منافقون کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ تاکہ کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو وہ اپنے چہرے کو پلٹا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی استغفار اور رسول اللہ کا ان کے لیے توبہ کرنا یہ خاص عمل ہے کہ جو اگر پیغمبر اکرم ان کے لیے انجام دیتے تو ان کی دعا اور ان کی توبہ جلدی قبول ہوتی. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد حاصل کرو. تو یہاں پر نہیں کہا کہ اللہ سے مدد حاصل کرو, کہا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو. اور روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ صبر سے مراد یہاں پر روزہ ہے, تو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کہ جو ہٹ کر ہے, یعنی ذات پروردگار سے ہٹ کر ہے, لیکن چونکہ یہ بھی وسیلہ ہے پروردگار ہی تک پہنچنے کا, تو اگر اس وسیلے کو اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ